ہم نے کہا تھا 7ویں اور 8ویں اعتراض کے مابین ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا جاتا ہے بطور تشجیع، بطور ترغیب فی التبلیغ، کہ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھو دین کے لیے اللہ ربی کریم کی رضا کے لیے کتنی تکالیف اٹھائی تھی، تو تم بھی ان کی اولاد ہو، تم نے بھی دین کے لیے تکلیفیں اٹھانی ہے، گھبرانا نہیں ہے۔ اور ترغیب فی تبلیغ کے لیے کہ اپنے بابا کی طرح تبلیغ کی خدمت کرنی ہے، تبلیغ کو آگے پہنچانا ہے، مطلب قرآن کریم کو آگے پہنچانا ہے، تبلیغ کرنی ہے۔ اور اس واقعے میں ابراہیم علیہ السلام کے 3 باتیں بھی ذکر ہوتی ہیں۔ ایک بات بیت اللہ بنیۃ للتوحید فلم تشرکون فیہ، دوسری بات کہ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو تمہارے باباؤں کی دعا ہے، تو تم لوگوں نے ان سے انکار کیوں کیا؟ تیسری بات کہ یہ توحید تمہارے باباؤں کا، تمام پیغمبروں کا متفقہ مسئلہ تھا، تم لوگوں نے توحید سے کیوں انکار کیا؟ ابراہیم علیہ السلام پر جو امتحانات آئے تھے اس کا بیان ہو چکا ہے، اور پہلی 2 باتیں بھی ذکر ہو چکی ہے کہ بیت اللہ کو توحید کے لیے آباد کیا گیا، تم لوگوں نے اس میں بت کیوں کھڑے کیے، شرک کیوں شروع کر دیا۔ اور دوسری بات بھی ذکر ہو چکی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی دعا ہے، تم لوگ ان سے انکار کیوں کرتے ہو۔ آج کے سبق میں سورہ بقرہ آیت نمبر 132، آج کے سبق میں اب تیسری بات ذکر کی جاتی ہے کہ یہ توحید یہ تو متفق علیہ مسئلہ ہے، یہ توحید یہ تو متفق علیہ دین ہے، اس پر تمہارے باباؤں نے وصیت بھی کی تھی، تو تم لوگوں نے توحید سے کیوں انکار کر دیا؟ اللہ ربی کریم فرماتے ہیں وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ، اور وصیت کی تھی بہا اس توحید پر ابراہیم علیہ السلام نے، بنی ہی اپنے بیٹوں کو، و یعقوب اور یعقوب علیہ السلام نے بھی کیا وصیت کی تھی؟ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، بے شک اللہ نے پسند کیا ہے تم لوگوں کے لیے اسلام بطور دین۔ یعقوب علیہ السلام نے، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولادوں کو یہ نصیحتیں کی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو، تو پھر یعقوب علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں، انہوں نے اپنی آگے آنے والی اولاد کو، بنی اسرائیل کو یہ وصیت کی تھی، یہ نصیحت کی تھی کہ تم لوگ مسلمان ہو، تم لوگوں نے اپنی اس پہچان کو بلانا نہیں ہے۔ اللہ نے تم لوگوں کے لیے اسلام کو بطور دین چنا ہے، اور تم لوگوں کو اسلام کے لیے چنا ہے، تو اب اس سے تم لوگوں نے پیچھے نہیں ہٹنا، اللہ کی یکتائی سے، توحید سے تم لوگوں نے پیچھے نہیں ہٹنا۔ اور یہ وصیت ہمیں بھی کی گئی ہے، آپ کو پتہ ہے اسی طرح کی وصیت سورہ مائدہ میں آیت نمبر 3 میں اللہ ربی کریم فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن مکمل کیا میں نے تم لوگوں کے لیے دین تم لوگوں کا، واتممت علیکم نعمتی، اور پوری کی نعمت اپنی تم لوگوں پر، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور پسند کیا تم لوگوں کے لیے اسلام بطور دین۔ ہمارے دین کو بھی اللہ نے ہمارے لیے پسند کیا
کہ ہم مسلمان کہلائے جائے، ہم اسلام والے کہلائے جائے، ہم قرآن والے کہلائے جائیں، اور ہمیں اللہ ربی کریم نے پسند کیا اسلام کے لیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بے بہا بے انتہا بہت ہی بڑا احسان ہے میری بہنوں، کہ اسلام کو ہمارا دین بنایا اور ہمیں مسلمان بنایا، اسلام کو ہمارے لیے چنا اور ہمیں اسلام کے لیے چنا۔ وہ کامل دین، وہ آخری دین جو قیامت تک رہنے والا دین ہے، اس کے لیے اللہ ربی کریم نے ہمیں چنا، ہمیں اس کے نام لیوا بنایا۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے، ورنہ تو آپ دیکھیے اللہ ربی کریم کے بندے وہ بے شمار ہے، جگہ جگہ پوری دنیا میں۔ کوئی عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا بیٹھے ہے، تو کوئی عزیر علیہ السلام کو، تو کسی کے اپنے بھگوان ہے، کسی کا اپنا گوتم بدھ ہے، تو کوئی گائے کی عبادت کر رہا ہے، تو کوئی قبروں کی عبادت کر رہا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے مسلمان ملک میں اور مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، ہمیں اسلام کا نام دیا، اور پھر مزید اس بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وہ کامل دین اسلام ہے، اور اسلام کس چیز کا نام ہے؟ قرآن اور سنت کا۔ مزید اللہ تعالیٰ کا احسان جس کا ہم حق نہیں ادا کر سکتے، جس کا ہم ساری زندگی سجدے میں پڑے ہو کر شکر ادا کرنا چاہے تو نہیں ادا کر سکتے، اور وہ ہے قرآن کریم، وہ ہے قرآن اور سنت، کہ جس کا اللہ ربی کریم نے جس کے لیے اللہ ربی کریم نے ہمیں چنا، ہمیں قرآن کریم کے آگے بٹھایا۔ کامل دین اسلام قرآن اور سنت۔ نہیں تو مسلمان بھی پھر کروڑوں ہے صرف پاکستان میں، اور باقی ممالک میں تو بے شمار مسلمان بھی ہے، لیکن آپ دیکھیے وہ اپنے خدا کو بھول چکے ہیں، وہ اپنے پیدا کرنے والے کو بھول چکے ہیں، وہ گم ہو چکے ہیں اسلام سے، وہ گمراہ ہو چکے ہیں اسلام سے، وہ قرآن اور سنت سے دور جا چکے ہیں۔ کوئی غوث اعظم کو پکار رہا ہے، تو کوئی جو ہے تو علی مشکل کشا پکار رہا ہے، تو کوئی یا رسول اللہ مدد پکار رہا ہے، تو کوئی خواجہ غریب نواز، تو کوئی دستگیر، تو کوئی داتا گنج بخش، کوئی پیر بابا، اور ان کے بندے بنے ہوئے ہیں اور اسلام سے گمراہ ہو چکے ہیں، مشرک بن چکے ہیں، بنام مسلمان ہے لیکن ہے منافق، اللہ کے ساتھ منافقت کر رہے ہیں، لا الہ الا اللہ بھی بول رہے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے۔ لا الہ الا اللہ بولتے تو ہیں، لیکن اللہ کے سوا اور الہوں کو پکڑتے بھی ہیں، کہتے ہیں نہیں ہے کوئی دوسرا الہ مگر اللہ۔ الہ کسے کہتے ہیں؟ حاجت روا کو۔ لیکن جب کوئی مصیبت آتی ہے تو پھر ان کے حاجت روا مشکل کشا بے شمار ہوتے ہیں، کہ ان پر پھر نظر کرم ہوتی ہے، ان کے فیضان ان کو سارا کچھ ملتا ہے، ان کی برکت سے ان کو سارا کچھ ملتا ہے، ان کے طفیل ان کو سارا کچھ ملتا ہے۔ تو پھر ان کے بہت سارے ایسے ناخدا ہوتے ہیں جن کو یہ پوچھتے ہیں، چاہے زندہ پیر ہے، چاہے وفات شدہ ولی ہے، ان کو یہ پکارتے ہیں، ان سے مدد مانگتے ہیں۔ تو ایسے دور میں، فتنوں بھرے دور میں میری بہنوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم نصیب کیا، قرآن کریم کا پڑھنا اور پڑھانا نصیب کیا، بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے ہمیں اس کے لیے چنا۔ پہلے اللہ ربی کریم نے ہمارے لیے اسلام چنا، اور پھر اللہ ربی کریم نے ہمیں قرآن کے لیے چنا، اسلام کو ہمارے لیے چنا اور قرآن کے لیے ہمیں چنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فاطر میں آیت نمبر 32 میں، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر میراث میں دی میں نے اپنی کتاب، پھر میں نے میراث میں دی اپنی کتاب ان لوگوں کو جن کو چنا میں نے اپنے بندوں میں سے۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر میں نے میراث میں دی اپنی کتاب قرآن کریم جس کو میں نے چنا۔ ہم گنے چنے لوگ ہیں، چنے ہوئے لوگ ہیں، چنے جا چکے لوگ ہیں، تو ہم چنے ہوئے لوگ کا کام کیا ہے؟ اب آگے اور لوگوں کو
دین کی طرف لانا، اللہ ان کو چنے گا اور ہم ان کو اللہ کے حکم سے راہ راست پر لائیں گے، ان کے شرکی عقائد سے ان کی جان چھڑائیں گے جو بلاؤ کی طرح ان پر چمٹ چکے ہیں، ان کے بدیہ اعمال سے ان کی جان چھڑائیں گے جو ان کے اوپر چمٹ چکے ہیں، وہ گندے اعمال اور گندے عقیدے۔ اب یہ ہمارا کام ہے، اللہ نے ہمیں چنا اور اب ہم اللہ ربی کریم کے اس چناؤ کو ضائع نہیں کریں گے۔ جب اللہ نے چنا اپنی کتاب کے لیے، اپنی دین کی خدمت کے لیے، اب اس کے ساتھ ہم نے مخلص رہنا ہے، اللہ کی کتاب کو آگے پہنچانا ہے، منافق بن کر نہیں جینا کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے لیے چنا اور دوسری طرف ہم قرآن کریم کے خلاف تمام احکامات، تمام کام کر رہے جو قرآن کا حکم نہیں ہے بلکہ خلاف احکام ہے قرآن کے، ہم وہ کر رہے ہیں۔ اللہ ربی کریم کے چناؤ کو ہم نے ضائع نہیں کرنا بلکہ اس کو برقرار رکھنا ہے۔ آپ دیکھیے جب قرآن کریم شروع ہوتا ہے تو کافی سارے لوگ آ جاتے ہیں، درس میں بیٹھ جاتے ہیں، سب کو اللہ ربی کریم چن لیتا ہے، لیکن ان کی ابھی وہ صحیح طرح سے چانٹی نہیں ہوئی ہوتی۔ آہستہ آہستہ جب ہر کسی کے عقیدے کے مطابق، عمل کے مطابق کوئی بات ان کے عقیدے یا عمل پر آتی ہے، وہ بیچ میں چھوڑتے جاتے ہیں، اور یہ قافلہ جب آخر تک پہنچتا ہے تو اس میں چند ہی ساتھی باقی رہ جاتے ہیں۔ تو یہ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے چنا تو تھا لیکن انہوں نے اپنے چناؤ کو ضائع کیا، انہوں نے قرآن کریم کے ساتھ منافقت شروع کر دی، انہوں نے اللہ ربی کریم کے دین کے ساتھ منافقت شروع کر دی۔ ایک طرف اللہ، ایک طرف رسول، قرآن کریم، دین کے اساتذہ، اور دوسری طرف ان کے اپنے وہ اعمال، شرکیہ بدیہ اعمال، ان کو انہوں نے نہیں چھوڑا، تو اللہ ربی کریم نے ان سے وہ نعمت قرآن کریم کی واپس چھین لی۔ اللہ چناؤ کرتا ہے لیکن اللہ کے چناؤ کو جب کوئی ضائع کر دے تو اللہ پھر چناؤ کو چھین بھی لیتا ہے۔ اللہ ربی کریم ہمیں ان میں سے نہ لے کر آئے، اللہ ہمیں ثابت قدموں میں سے کریں، اللہ ربی کریم ہمیں آخری سانس تک قرآن کریم والا بنائے رکھے۔ اب دیکھیے ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو نصیحتیں وصیتیں تو کی تھی، لیکن کیا ہوا؟ ان کی اولاد ان کی وصیتوں کو بھول گئی۔ یعقوب علیہ السلام کی اولاد بنی اسرائیل ان کی وصیتوں کو بھول گئی۔ اسی بارے میں آپ لوگ بنی اسرائیل کا حال پڑھ چکے، دیکھ چکے کہ انہوں نے پھر کیا کیا گائے کے آگے تک وہ جھک گئے، گائے کے سجدے بھی شروع کر دیے، کیا انہوں نے نہ نکالا دین میں۔ تو یاد رکھے ہم نے اللہ ربی کریم کے اس وصیت کو کہ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا اور ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا، ان دو آیتوں کو ہم نے اپنے چناؤ کو نہیں ضائع کرنا، نہیں خراب کرنا، جیسے انہوں نے ان وصیتوں کو چھوڑ دیا، بلا دیا۔ وصیت پر عمل کرنا لازم ہوتا ہے، خاص کر جب وہ نیک وصیت ہو، اس کو بجا لانا فرض ہوتا ہے، لازم ہوتا ہے۔ تو ہم ان وصیتوں کو جاری رکھیں گے، ان وصیتوں کو خود پر فرض سمجھیں گے اور ان کو ضائع نہیں کریں گے، ان وصیتوں کو توڑیں گے نہیں۔ اللہ ربی کریم فرماتے ہیں ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، بے شک اللہ نے چنا تم لوگوں کے لیے اسلام بطور دین، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تو نہ مرو ایسی حالت، تو نہ مرو مگر ایسی حالت میں کہ ہو تم مسلم، کہ ہو تم مسلمان۔ اللہ ربی کریم فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنی اولاد کو وصیت کی کہ اللہ ربی کریم نے تم لوگوں کے لیے اسلام کو چنا ہے، اب تم اسلام کے ساتھ ہی مرنا، مرتے دم تک مسلمان رہنا اور مسلمان مرنا۔ میرے اساتذہ کرام، اللہ ربی کریم ان کی عمر میں، علم میں، خوشیوں میں خیر اور برکت عطا فرمائے۔ وہ یہاں پر ذکر کرتے ہیں مسلمان مرنا کسی کے اپنے اختیار میں تو نہیں ہوتا، موت بندے کے اپنے اختیار میں ہوتی ہے۔ کیا اسے پتا ہے کہ مجھے موت کب آنی ہے؟ اگر کسی کو پتا ہوتا موت کے آنے کا تو ایک رات پہلے اگر اسے پتا ہے، یا 2 راتیں پہلے یا 1 سال پہلے بھی پتا چل جائے کہ میں مر رہا ہوں، تو وہ پورا سال اللہ کی بندگی میں گزار دے، صحیح ہے نا؟ 1 رات پہلے پتا چلے تو وہ ساری رات سوئے نہ، توبہ استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگے کہ میں مسلمان مروں، لیکن ایسا تو ہوتا نہیں ہے۔ موت تو اچانک آ جاتی ہے، یہ نہیں ہے کہ بیماروں کو موت آتی ہے یا بوڑھوں کو موت آتی ہے، موت کسی کو کسی بھی وقت آ سکتی ہے، بیماروں کو بھی آ سکتی ہے، بغیر بیمار کے جوانوں کو بھی آ سکتی ہے، بوڑھوں کو بھی آ سکتی ہے، اور آج کل تو ناگہانی اموات میں بہت اضافہ ہو چکا ہے، بوڑھے جیتے ہیں اور جوان مر جاتے ہیں۔
बूढ़े होते हैं और जवान चले जाते हैं, दादा दादी होते हैं, नाना नानी होते हैं, माँ बाप होते हैं, पोते पोतियाँ बच्चे बेटे चले जाते हैं। तो अल्लाह नबी करीम फरमाते हैं कि मुसलमानी की हालत में मरना, उन्होंने वसीयत की कि मुसलमानी की हालत में मरना। इशारा इस चीज़ की तरफ है कि तुम्हें पता तो नहीं है कि तुम्हारी मौत कब आएगी, लेकिन इससे मुराद ये है कि तुम हमेशा इस्लाम के दायरे में रहना, हर वक्त तुम इस्लाम के काम करते रहना। तो जब तुम्हें मौत आएगी तो तुम इस्लाम के कामों के साथ ऐसे आदी हो चुके होंगे कि तुम्हें मौत इस्लाम की हालत में आएगी, मुसलमान मरोगे, मुसलमान जाओगे इस दुनिया से। लेकिन अगर तुम मौत से पहले भी कुछ नेक नहीं हो, सारा दिन जो है तो तुम गाने सुनती हो, फिल्में देखती हो, बाजारों में घूमती हो, या कुछ और गलत अफआल तुम अंजाम देती हो, तो अगर तुम्हें ऐसी हालत में मौत आ गई तो तुम मुसलमान तो नहीं जाओगी दुनिया से। फिर तुम गाने सुन रही हो और तुम मर जाओ ऐसी हालत में, दुनिया से चली जाओ, तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम इस्लाम पर मरी हो? या जिना करते वक्त माजल्ला कोई मर जाए तो क्या ख्याल है, वो इस्लाम की हालत में मरे? शराब पीते हुए कोई मर जाए तो क्या ख्याल है, वो इस्लाम की हालत में मरे? मतलब ये, या कोई दुकानदार बेईमानी करते हुए मरे तो क्या वो इस्लाम की हालत में मरा? कोई सूदी कारोबार करते हुए मरे तो क्या वो इस्लाम की हालत में मरा? तो तभी अल्लाह नबी करीम ये फरमाता है हमें कि तुम लोग हर वक्त इस्लाम की हालत में रहना, ताकि मौत आए तो ऐसी हालत में आए कि अल्लाह तुमसे राजी हो और तुम अल्लाह से राजी हो, खुशनसीबी की हालत में मरो, अच्छी हालत में मरो, मुसलमानी की हालत में मरो। मुराद ये है, मतलब कि हर वक्त दुकानदारी कर रहे हो तो मौत से डरो, बेईमानी ना करो, अल्लाह से डरो कि अल्लाह के पास चले जाना है, इसी दुकानदारी करते करते मुझे मौत आ जानी, यही दुकानदारी करते करते तो मैं काफिर मरूंगा। तो तुम क्या करो, तुम बेईमानी ना किया करो, धोखेबाजी ना किया करो, दो नंबरी ना किया करो। तुम औरत हो, घर में रह रही हो, काम काज कर रही हो, तो देखो घर में ऐसी रहो कि जैसी हालत में तुम अल्लाह को पसंद हो। ये नहीं कि तुम घर में हो तो तुम नंगी फिरो, तुम पैंट शर्ट पहनो, तुम दुपट्टा सर से उतार पहनो, तुम बाल खुले छोड़ो। खैर कौन है, कोई तो घर में है नहीं, हमारे घर तो मर्द है नहीं, तो क्या हुआ, कोई है नहीं तो क्या हुआ? नहीं तुम औरत हो, घर के काम कर रही हो, ऐसी हालत में घर के काम करो कि जिक्र अस्कार कर रही हो, सर से सही कस के दुपट्टा तुमने लिया हुआ है। आपको पता है हयादार इंसान वो होता है जो अपने रब से हया करता है। हयादार इंसान वो होता है जिसको अपने रब से हया आती हो, जो हर हालत में, जो नहाते हुए भी उसको हया आती हो कि कोई भी नहीं, वॉशरूम तो बंद है लेकिन उसको हया आती हो कि अल्लाह रबी करीम तो है ना, वो हयादार। तभी हयादार वो होते हैं, हदीस में ये भी है कि ज्यादा हया का तकाजा ये है कि बंदा अगर वॉशरूम बंद भी है तो वॉशरूम में भी वो सतर की हालत में कोई कपड़ा डाम कर नहाए, अल्लाह से हया करे इंसान। वो तो वैसे खैर है, वॉशरूम बंद है, चार दीवारी है, सारा कुछ है, छत भी है, तो बंदा वैसे भी नहाए, कोई गुनाह नहीं है, लेकिन हया का तकाजा ये कि बंदा सतर में नहाए। अल्लाह से हया करनी चाहिए। फरिश्ते आपके साथ वॉशरूम के अंदर नहीं जाते, शैतान होते हैं, फरिश्ते नहीं जाते, तभी वॉशरूम में शैतान आप पर जल्दी काबिज हो सकते हैं, क्योंकि फरिश्ते आपके साथ अंदर नहीं होते, तो शैतान जल्दी आप पर काबिज हो सकते हैं। तो वॉशरूम में भी हया की हालत में रहो, इसी तरह हर हालत में तुम हया की हालत में रहो। यहाँ तक कि मियाँ बीवी हम बिस्तरी करें तो पता है उनको भी हया की हालत में रहना चाहिए, बेहयाई की हालत में नहीं। हया बड़ी अच्छी सिफ्त है, ये ना कहे कौन देख रहा है, मेरा तो अपना शोर है, मेरी तो अपनी भी है। हया बेहतरीन सिफ्त है, और हया की सिफ्त मुसलमानों के साथ जचती भी बहुत है। अल हया मिनल ईमान, हया ईमान का हिस्सा है। जिसमें हया नहीं है वो जो भी फिर करे तो करे, वो सब कुछ कर सकता है। हया जब बंदे से निकल जाती है वो फिर शैतान का पुतला बन जाता है, शैतान उससे वो करवाता है जो इसकी बस से बाहर की बातें होती है। तो अगर तुम औरत हो, तुम लड़की हो, खैर फैशन के तकाजे भी है, तुमसे फैशन तकाजे करवाता है कि तुम सर से दुपट्टा हटा दो, तुम बाल खुले छोड़ो, तुम नेट वाले आस्तीन पहनो जिसमें तुम्हारे हाथ नजर आए, तुम मर्दों और औरतों के साथ जो है, तुम मर्द और औरत जिस शादी में इकट्ठे हैं, तुम जा जाकर मर्दों के पास सेल्फियां लो, तस्वीरें बनाओ, सारा कुछ करो, क्योंकि फैशन का तकाजा है ना। लेकिन मेरी बहनों ये हया का तकाजा नहीं है, फैशन आपसे बड़े तकाजे करती है। फैशन दुनिया 21वां जमाना ये आपसे बड़े तकाजे करता है, लेकिन हया आपसे तकाजा ये करता है कि आप बिनते हवा हो, शादी भी हो, किसी अपने की शादी क्यों ना हो, नहीं भाई इसमें तो बड़ा फिर दिल करता है कि बंदा फैशन करे, सर से दुपट्टा हटाइए,
ببر بال جو ہے تو کلے چھوڑے صحیح وہ ببر شیر لگتی ہے. پھر ببر شیر تو خیر کوئی اچھا جانور ہے، پتہ نہیں میں کیا نام دوں کہ کیا لگتی ہے، بلا لگتی ہے بھائی. یہ بال کلے چھوڑ کر جو پھر اس کو کرل بھی کیا ہوا اور بال ہوتے بھی نہیں ہے لیکن اس کو کلے چھوڑ دیتے ہیں. اور دوپٹہ بالکل گلے پہ بھی آگے پیچھے، اور کپڑے بھی اتنے فٹ اور نیٹ کے آستین یا شیفون کے. اور آستین کرتے بھی یہ کوارٹر سائز ہے، وہ جو مطلب 3 حصہ یا 2 حصے آستین بناتے ہیں. ہاتھ اس میں بھی سارے نظر آ رہے، اور جو باقی بچ گئے بےچارے تو وہ بھی شیفون یا نیٹ کے اس میں سے کپڑوں میں سے نظر آ رہے. اور کیپری اوپر یہاں گھٹنوں سے اوپر تک اٹھائی ہوئی، ہیل پہنا ہوا، کیپری اٹھائی ہوئی، دوپٹہ ایک سائڈ پہ ڈالا ہوا. یہ فیشن ہے نا. اور پھر جب قرآن والیہ کرے، واہ واہ ماشاء اللہ سبحان اللہ. قرآن والیہ جو بچپن سے قرآن کریم میں پلی بڑی ہو اور وہ حیا کو اتار پہن کے، وہ دوپٹے اتار پہن کے، کیا خیال ہے ان کے بارے میں؟ ان کی سزا ڈبل ہوتی ہے. اچھا کیوں؟ کیونکہ وہ منافقت کر رہے قرآن کے ساتھ. میں نے کہا نا کہ ہمیں منافقت نہیں کرنی. جب اللہ ربی کریم نے ہمیں چنا ہے تو ہمیں اب اللہ کے ساتھ منافقت نہیں کرنی، مخلص رہنا ہے، تبھی ہم سے دین کی خدمت لی جائے گی. تو میں بات کر رہی تھی کہ عورتوں نے اگر مسلمانی کی حالت میں مرنا ہے، چاہے یہ کچن کے کام کرے، چاہے یہ کپڑے دھونے والا کام کرے، کہ کپڑے دھونے میں تو ضرور دوپٹہ اتارنا چاہیے. کون کہتا ہے؟ آپ یقین کریں میں بچی بڑی ہوئی الحمدللہ ثم الحمدللہ، بطور شکریہ کہتی ہوں، اللہ کا شکریہ ادا کرتی ہوں، فخر نہیں کہتی. میں نے کبھی کسی بھی کام کے لیے میں نے دوپٹہ نہیں اتارا، بلکہ واش روم میں بھی نہیں اتارتی. ہر حالت میں کبھی میں دوپٹہ نہیں اتارتی، چاہے جتنے بھی کام کپڑے گیلے ہو جائے. اور میں چھوٹا دوپٹہ بھی نہیں پہنتی. کام کے لیے اکثر عورتیں چھوٹے دوپٹے پہنے، بڑا دوپٹے خوب کس کے لے لیتی ہوں، پھر ساری صفائیاں کرتی ہوں، سارا کام کرتی ہوں، کچن کا بھی کرتی ہوں، کپڑے دھوتے تو وہ بھی کرتی ہوں، استری کرنا ہے تو وہ بھی کرتی ہوں. یہ کون کہتا ہے کہ دوپٹے کے ساتھ کام نہیں ہوتا؟ خوب اچھا بھلا ہوتا ہے. تو تم جو بھی کام کرتے ہو، چاہے تمہارا کوئی پیشہ ہے، چاہے تمہارا کوئی اور کام ہے، دوپٹہ نہ اتارا کرو ضرور. اگر خیر ہے کچھ زیادہ ہی ضرورت ہے، ایسا کام ہے کہ وہ نہیں ہو سکتا، تو چوتھا دوپٹہ لو اور سر کو چھپا لو، اپنے بالوں کو کم از کم اس کو چھپا لو. کیونکہ جن سروں پہ دوپٹے نہیں ہوتے اس پر شیطان پیشاب کر رہا ہوتا ہے. اور جب تمہارے سر پہ دوپٹہ نہ اور ایسی حالت میں تم مر گئی اور شیطان تمہارے سر پر پیشاب کر رہا ہے، تو ذرا سوچو تم کس حالت میں جاؤ گی؟ شیطان کے پاس جاؤ گی یا جنت والے فرشتوں کے پاس جاؤ گی؟ تو مطلب یہ کہ مسلمانی کی حالت میں رہو. اگر تم مرد ہو تو باہر مسلمانی کرو، اگر تم عورت ہو تو گھر میں مسلمانی کرو، اگر تم اسٹوڈنٹ ہو تو اسکول اور کالج میں مسلمانی کرو. یہ نہیں کہ ساری لڑکیاں سروں سے دوپٹے ہٹاتی ہے تو تمہیں لوگ آکورڈ سمجھیں گے اگر تم سر پر دوپٹہ ڈالو گی. نہیں، تم سب میں منفرد نظر آؤ گی. تم سر پہ دوپٹہ ڈال دو، کالج میں بھی، اسکول میں بھی، یونیورسٹی میں بھی، ہر جگہ تم منفرد نظر آؤ گی. یا اسی طرح جھوٹ، عورتیں جو گھر میں بیٹھی ہوتی ہے یہ جھوٹ جب بول رہی ہوتی ہے نا، یا شوہر سے جب جھگڑ رہی ہوتی ہیں، یا جب غیبتیں کر رہی ہوتی ہے، جو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کار رہی ہوتی ہے، اگر یہ عورتیں ایسی حالت میں مر جائے تو ان کا کیا خیال ہے؟ یہ مسلمانی کی حالت میں جائے گی. مطلب یہ کہ جھوٹ بھی نہ بولے کبھی، پھر غیبت بھی نہ کرے عورتیں، پھر لڑکیاں، پھر اسی طرح ٹی وی، گانے، فلم، یہ چیزیں بھی نہ دیکھیں، تو بندہ مکمل مسلمان ہو جائے گا نا. موت کے ڈر کی وجہ سے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے کہ ہم کافر نہ چلے جائیں، ہوئے تو مسلمان پیدا اور جائیں گے کافر اس دنیا سے. تو ہر حالت میں خیال رکھنا پڑتا ہے ہر کسی کو، ہر کسی کا یہ حق ہے، مردوں کا بھی، لڑکوں کا بھی، عورتوں کا بھی، لڑکیوں کا بھی. تو اللہ ربی کریم فرماتے ہیں فَلَا تَمُوتُنَّ، نہ مرو مگر ایسی حالت میں کہ ہو تم مسلمان. مسلمانی کی حالت میں انشاءاللہ دنیا سے جاؤ گے. اس پر غالباً ایک پوسٹ بھی آیا تھا، مجھے، میں نے سینڈ کیا تھا گروپ میں کہ نہیں کیا تھا، کہ ایک ڈاکٹر تھا، تو ڈاکٹر اپنی زندگی کی پوری وہ لکھتا ہے، مطلب جتنے اس نے مریض دیکھے مرتے ہوئے، جس وارڈ میں ہو وہ ہوتا ہے. تو کہتے ایک لڑکی ان کے پاس لائی گئی، تو وہ لڑکی کی طبیعت بڑی خراب تھی، حالت بڑی خراب تھی، اور وہ کچھ اپنے ساتھ کلمات ورد کر رہی تھی، مکمل آیتیں پڑھ رہی تھی. جب وہ مر گئی تو اس کی ماں سے پتہ چلا کہ یہ قرآن کی حافظہ تھی اور ہر ٹائم بڑی پاکیزہ اور نیک رہتی تھی. تو کہتے ہیں انہوں نے پھر اپنی پوری الگ الگ مریضوں کا الگ الگ واقعہ لکھا. ایک اور مریض کو میں نے دیکھا جس کا آخری وقت قریب تھا، کہتے ہیں آخری وقت میں ایک مرنے والا انسان وہی چاہتا ہے جو اس نے ساری زندگی کیا ہو. تو ایک اور مریض مر رہا تھا تو وہ کہہ رہا تھا میرے پاس گانا لے کر آؤ، میں گانے سنوں ذرا. کہتے اس کی آخری وقت اس کا نزدیک تھا، ہم سمجھ چکے تھے یہ ایکسپائر ہے، لیکن کانوں میں ہنسپی ڈال کر وہ گانے سن رہا تھا. جب وہ مرا تو پوچھا، کہتے یہ حافظ تھا لیکن یہ گانے بڑے سنا کرتا تھا. حافظ تھا لیکن گانے بڑے سنا کرتا تھا، قرآن کو کبھی ٹچ بھی نہیں کرتا تھا. کہتے میں بڑا خفا ہوا، بڑا دل اداس ہوا کہ ایسی حالت میں چلا گیا. بلالا
چلو کھل گئے، شکر ہے دروازہ۔ اسی طرح کہتے ہیں ایک اور مریض تھا، وہ اس کی نزع کی حالت 3 دن تک رہی، بڑا سخت تکلیف میں تھا وہ، جس نے ساری زندگی جو کچھ کیا وہ نزع کی حالت میں پتہ چل جاتے ہیں۔ کہتے ہیں وہ بڑی تکلیف میں رہا، ہم بڑے پریشان تھے اس کی روح کیسے نکلے گی، اس کے گردے فیل ہو چکے تھے اور جوان تھا اور باپ اور ماں سرہانے بیٹھ کر رو رہے تھے۔ جب وہ مرا پوچھا گیا یہ کیا کرتا تھا، کہتے یہ اپنی بیوی کے سر پر اپنی ماں کے ساتھ بڑا لڑا کرتا تھا، ماں کو مارا بھی کرتا تھا، ماں پر ہاتھ بھی اٹھاتا تھا، اور وہی ماں سرہانے بیٹھی پھر رو رہی تھی۔ تو تبھی اس کی نزع کی حالت ایسی نہیں جیسے کسی سے جھگڑ رہا ہو، لڑ رہا ہو، اور وہ اس کی نزع کی حالت ہو ہی نہیں رہی تھی، وہ مر ہی نہیں رہا تھا۔ تو میں بات یہ کر رہی تھی کہ جو انسان نے ساری زندگی کیا وہ اس کی موت کے وقت سامنے آتا ہے، تو آپ ساری زندگی وہی کرو جو اسلام میں ہے، تو آپ کے موت کے وقت آپ کے سامنے اسلام ہی آئے گا، انشاءاللہ کلمہ ہی آپ کی زبان پر آئے گا۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، ام کنتم شہداء، اب زجر دیا جاتا ہے ان لوگوں کو جو اپنے بڑوں کا دین چھوڑ دیتے ہیں۔ ام کنتم شہداء، آیا تھے تم لوگ موجود، آیا تھے تم لوگ موجود، اذ حضر یعقوب الموت، جب حاضر ہوئے یعقوب علیہ السلام کو علامات موت کے۔ یہ نہیں کہ جب حاضر ہوئی یعقوب علیہ السلام کو موت، تو جب موت حاضر ہو جاتی ہے تو اس وقت پھر بندہ باتیں نہیں کر سکتا، جبکہ یہاں پر یعقوب علیہ السلام کی آگے باتیں ذکر ہو رہی ہے۔ نہیں، جب موت کی علامات آ گئی اور پیغمبروں کو خیر پہلے سے بھی بتا دیا جاتا ہے، کبھی پیغمبر کے پاس فرشتہ بھیج دیا جاتا ہے کہ آپ کتنے دن رہ گئے، آپ کل آپ کی جان لیں گے، یہ بھی علامت ہے، یا ویسے ہی بندے کو پتہ چل جاتا ہے، طبیعت ایسی ہو، خراب ہو، نزع کی حالت ہو، کچھ بھی ہو، چل جاتا ہے بندے کو تو۔ اور پیغمبروں کو تو چلتا ہی چلتا ہے کہ ان کو اللہ نبی کریم فرما دیتے ہیں، ان کا تعلق اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، فرشتے ان کو آ کر بتا دیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی اسی طرح بتایا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس 2 بندے آئے، انہوں نے کہا موسیٰ ہم تمہیں مارنے آئے ہیں، تمہاری جان لینے آئے، قبض کرنے آئے ہیں۔ فرشتے تھے لیکن انسانوں کی شکل میں ہوتے ہوں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ مکہ مارا، فرشتے کی آنکھ نکل گئی۔ فرشتے روتے ہوئے اللہ کے پاس گئے کہ اللہ آپ نے ہمیں کیسے بندے کے پاس روح لینے بھیجا، انہوں نے تو ہمیں مار لیا، دیکھیں میری آنکھ بھی نکال دی۔ تو اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ جاؤ موسیٰ سے کہو اس کو کتنی زندگی چاہیے، کیا اس کو زیادہ زندگی چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس فرشتے پھر سے آئے اور فرشتوں نے کہا اللہ فرماتے ہیں کہ کیا آپ کو زیادہ زندگی چاہیے، اگر آپ کو زندگی زیادہ چاہیے تو یہاں پر یہ جو بیل کڑا ہے، گائے یا بیل جو بھی تھا، اس کی پشت پر ہاتھ رکھے تو جتنے بال آپ کے ہاتھوں میں، آپ کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اس بیل کے، تو اتنی سال آپ کی زندگی رہ جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام پھر سمجھ گئے، پوچھا اچھا تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا جب اتنے سال میری زندگی ہوگی؟ اس کے بعد فرشتوں نے کہا پھر آخر موت ہی ہے، پھر بھی موت آئے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا لو اب میری جان لے لو، جب پھر بھی موت ہے تو اب موت کیوں نہیں، اب میری جان لے لو۔ تو فرشتے اس طرح آ جاتے ہیں نا، یہ واقعی اس لیے کہ فرشتے آ جاتے ہیں موت کا پیغام دینے۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، آیا تھے تم موجود جب حاضر ہوئے یعقوب علیہ السلام کو موت کی علامات۔ اس کالا جب کہا یعقوب علیہ السلام نے لبنی ہی اپنی اولاد سے، ما تعبدون من بعدی، کس کی عبادت کرو گے تم میرے بعد، کالو کہا انہوں نے، نعبدو الہ کا، ہم عبادت کریں گے تیرے حاجت روا کی، و الہ آبائی کا، اور تیرے بڑوں کے حاجت روا کی، ابراہیم علیہ السلام کی حاجت روا کی۔ اچھا یہ نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی، یعنی بڑے کون تھے؟ ابراہیم علیہ السلام، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام، و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام کے، الہ واحد حاجت روائے کی، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم خاص اسی اللہ کے لیے گردن جھکانے والے ہیں، ہم خاص اسی اللہ کے لیے گردن جھکانے والے ہیں، اور ہم ان کے آپ کے اللہ کی اور آپ کے بڑوں کے اللہ کی، الہ کی عبادت کریں گے۔ تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ، لیکن انہوں نے وہ وعدہ توڑ دیا بعض اولادوں نے۔ اب رد کیا جاتا ہے وسائل شرکیہ پر کہ تم نے اپنے عمل سے بچنا ہے، اپنے عمل سے تم نے جنت میں جانا ہے، اپنے عمل سے تمہیں نجات ملنی ہے۔ یہ نہیں کہ تمہارا یہ عقیدہ ہو، ہاں یہ نہیں کہ تمہارا یہ عقیدہ ہو
کہ میں اپنے بڑوں کی برکت سے، بڑوں کے وسیلے سے اور ان کے عمل سے جنت میں جاؤں گا اور ان کی وجہ سے بخشا جاؤں گا. میرے بڑے نیک ہوں گے تو میں بھی جنت میں جاؤں گا، اور خود تمہارے عمل شرکیہ ہو، بدیہ ہو، تو وہ عمل تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتے. وہ ان کے عمل تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتے جب تم نے خود اپنا کوئی عمل نہ کیا ہو. ہر کوئی اپنا عمل کرے گا اور قیامت کے دن ہر کوئی اپنے عمل کا بوجھ اٹھائے گا. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اور بوجھ نہیں اٹھا سکیں گے بوجھ اٹھانے والے بوجھ کسی اور کے. ہر کوئی اپنا بوجھ اٹھائے گا، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا پائے گا. تو جب کوئی کسی کے برے عمل کا بوجھ نہیں اٹھائے گا تو کوئی کسی کو اپنا نیک عمل کیسے دے سکے گا. یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، اس دن میں نے کہا کہ ایک نیکی بچہ ماں کو نہیں دے گا تو باقی جو آپ کے بڑے ہیں وہ آپ کو کیسے اپنی نیکیاں دے سکتے ہیں. مطلب کہ اس کا مطلب تو یہ آپ ان کے عمل سے چھڑائے جاؤ گے تو وہ اپنا عمل آپ کو دیں گے تو تب آپ چھڑائے جاؤ گے. کتنا غلط عقیدہ ہے ان لوگوں کا. یہ جو آج کہتے ہیں ہم بڑوں کے وسیلے، آج بھی مشرک کہتے ہیں نا ہم فلانے پیر کے وسیلے سے جنت میں جائیں گے، وہ جائے گا تو بس ہم بھی جائیں گے ان کے عمل کی وجہ سے، ہم بڑے گنہگار ہیں، آپ ہمیں جنت میں لے کر جاؤ گے. پیر صاحب، مرشد صاحب، اللہ فرماتے ہیں تمہیں مرشد پیر نہیں لے کر جا سکتا. تمہارا اپنا عمل نیک و صحیح ہے، تمہارا مرشد پیر بھی نیک ہو، وہ پھر تمہاری شفاعت کر سکتا ہے اگر اللہ اجازت دے تو. لیکن جب تمہارا پیر بھی مشرک، تم بھی مشرک، تو نہ تجھے مرشد اور نہ تجھے پیر اور نہ تمہیں مرید کوئی نہیں بچا سکتا. تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت، تلک امۃ یہ گروہ تھا نیک لوگوں کا، قد خلت تاکید کے ساتھ گزر چکا، لہا ما کسبت ان کے لیے بدلہ ان کے اعمال کا، ولکم ما کسبتم اور تم لوگ کے لیے سزا تمہارے اعمال کی، ولا تسألون عما كانوا يعملون اور نہیں پوچھا جائے گا تم لوگوں سے اس کا، کانو یعملون جو تھے یہ عمل کرنے والے. اس آیت میں اللہ نے ایک عجیب قاعدہ ذکر کیا کہ اچھا تم کہتے ہو کہ میں اپنے بڑوں کے نیک عمل سے بچوں گا، بالفرض تمہارے بڑوں نے کوئی برا عمل کیا ہو، کوئی غلط عمل کیا ہو، تو کیا پھر تم اپنے بڑوں کے برے عمل کی خاطر جہنم میں بھی جاؤ گے؟ جا سکتے ہو؟ پھر بڑوں کے نیک عمل کے تو تم ٹھیکیدار بنے ہو، تو بڑوں نے برے عمل بھی کیے ہوں گے بالفرض، اگر نہ بھی کیے ہو، اگر بالفرض کیے ہو تو کیا تم اپنے بڑوں کے برے عمل بھی لوگے؟ خدا نخواستہ بالفرض یہ کہتے ہیں میں فلانا ولی فلانا پیر لے کر جائے گا، اگر اس ولی سے کوئی غلط کام ہوا ہو، کوئی برا کام ہوا ہو، کوئی خلاف شریعت کام ہوا ہو، اور اللہ کہے کہ اس کی یہ گناہ کی ذمہ داری تم اپنے سر لے لو، لوگے؟ پھر کہو گے لا 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 نفسی نفسی نفسی، نہیں اللہ میری اپنی جان اپنی جان اپنی جان، ظلم ہے، سراسر ظلم ہے، بے انصافی ہے، مجھے اس کے گناہ دیے جا رہے. لیکن یہ بے انصافی نہیں ہے کہ تم ان کے نیک اعمال چھٹ کر جاؤ گے، یہ بھی کوئی کہنے والی بات ہے کہ تم کسی اور کے عمل سے بخشے جاؤ گے. اب ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، قرآن کریم سن رہے ہو آپ لوگ، ہم اپنا وقت دے رہے ہیں قرآن کریم کو، ہم اپنا آرام قربان کر رہے ہیں قرآن کریم کے لیے، ہماری زندگی بھی قربان ہو جائے تو ہو جائے قرآن کریم پر. لیکن بالفرض ایک بات کر رہی ہوں نا، آپ لوگ اپنے آرام کو قربان کر رہے ہو، آپ لوگ اپنے وقت کو قربان کر رہے ہو، اپنے بچوں کا ٹائم لے رہے ہو، ان کو قربان کر رہے ہو، باقی دنیا کے کام چھاڑ کر آپ قرآن کے آگے بیٹھ جاتے ہو، اور گرمی سردی کوئی بھی موسم ہو، مہمان ہو، کہیں جانا ہو، آپ قرآن کے ساتھ بندے رہتے، اس کی وجہ سے آپ نکل نہیں سکتے، مجھے پتا ہے سب کا، بیٹھے ہوتے ہو قرآن کے لیے گھر میں، قربانیاں دیتے ہو، نہیں تو کس کا دل نہیں کرتا خائے دن کہیں نہ کہیں چلا جائے. اور یہ ٹائم تو پھر بڑا اچھا لگتا ہے جا کر باہر سے سموسے وغیرہ لے کر، اس ٹائم آرام سے بیٹھ کر جو ہے تو چائے پیو، یہ کرو اور وہ کرو. صبر کرو. کون تھی؟ مجھے کس نے کہا کوئی بات تھی اس طرح کے اس ٹائم درس چھوڑے کہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے اس ٹائم، تو لوگ بڑا چھوڑ بھی دیتے ہیں، لیکن آپ لوگ اس کے ساتھ اٹیچ ہو. اب آپ لوگوں نے گھنٹہ دیا قرآن کریم کو، 1.5 گھنٹہ دیا، آدھا گھنٹہ دیا، اب باہر سے کوئی عورت گزر رہی ہے، کوئی لڑکی گزر رہی ہے، آپ کو دیکھتی ہے، آپ اپنے مدرسے میں بیٹھی ہے، گھر میں بیٹھ کر سبق پڑھ رہی ہے، اب وہ کہتی ہے ہائے اللہ یہ لوگ کتنا پیارا عمل کر رہی ہے، اس کا اجر و ثواب مجھے بھی دینا. شاباش. سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ ہائے اللہ یہ کتنا پیارا عمل کر رہی ہے، ان کا اگر عمل قبول ہو تو اس کا اجر مجھے بھی دینا،
اور ان کے واسطے، ان کی قبول شدہ عمل کے واسطے میری یہ فلاں فلاں دعا قبول کر دیں. استغفر اللہ کو یہ جو ہے تو مطلب اس انداز سے یہ کچھ اللہ کو وہ کر رہے ہیں. ہم انسان ہیں، ہم بیوقوف بنائے جا سکتے ہیں، لیکن اس بات میں تو ہم بھی بیوقوف نہیں بنائے جائیں گے. تو یہ اللہ کو کیا اظہار کر رہے ہیں؟ اللہ کو لا علم سمجھ رہے یہ لوگ. کیوں؟ اللہ نہیں جانتا کہ عمل وہ کر رہے اور ان کے عمل کے بدلے دعائیں میں تمہاری قبول کر دوں. آئی سمجھ؟ یہ جو کہتے ہیں کہ ہم باباؤں کے وسیلے سے جو مانگتے ہیں ان کے وسیلے سے تو نہیں مانگتے، ان کے اعمال فاضلہ کے وسیلے سے مانگتے ہیں. انہوں نے جو نیک اعمال کی اس کے وسیلے سے مانگتے. انہوں نے عمل تمہارے لیے کہ تم بھی چلو نا بہادر بنو، ان کی طرح عمل کرو، پھر تمہاری دعائیں بھی قبول ہو جائے گی. تو اب آپ بیٹھے عمل کر رہے ہو اور باہر گزرتی ہوئی کوئی عورت کہے جو عمل انہوں نے کیا اللہ اس کے اجر میں مجھے بھی شریک کرنا، اور جو عمل انہوں نے کیا ان سے قبول ہو تو ان کے قبول شدہ عمل کی وجہ سے میری یہ دعا قبول کر لو. یہ کوئی بات ہوئی؟ اگر آپ کے سامنے کوئی یہ بات کرے اگر آپ کا عمل یہ قبول ہو تو اللہ دعائیں میری قبول کر دے، آپ اس کو گریبان سے پکڑ لو، آجاؤ بیٹھو نا ادھر ہمارے ساتھ قرآن سنو، پڑھو، گھنٹہ لگاؤ، پھر تمہاری دعائیں قبول ہوگی. میرا عمل تم کیوں لے رہی ہو؟ جھگڑو گے آپ. تو اسی طرح اللہ ربی کریم یہی پوائنٹ ادھر بتا رہا ہے کہ اگر تمہارے بڑوں نے کوئی برا عمل کیا تو تم لے سکو گے، تو تم ان کا نیک عمل کیوں لے رہے ہو؟ نیک عمل کو کیوں وسیلہ اور ذریعہ اور ڈال بنا رہے ہو اپنے لیے؟ تو وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور نہیں پوچھا جائے گا تم لوگوں سے اس کے بارے میں جو تھے یہ عمل کرنے والے. وَقَالُوا كُونُوا، پھر زجر دیا جاتا ہے، وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، اور کہتے ہیں یہ بنو یہودی یا نصارہ تو ہدایت پا جاؤ گے. قُلْ کہہ دیجئے بل ملت ابراہیم حنیفہ، بلکہ نہ یہودی اور نصرانی میں کوئی ہدایت نہیں ہے. ہدایت کس چیز میں ہے؟ قُلْ بل اضراب کا ہے، بل الہدا، قُلْ بل الہدا، بلکہ ہدایت ہے ابراہیم علیہ السلام کے طریقے میں. حنیف اس شخص کو بولا جاتا ہے جو توحید کا بیان بھی کرتا ہے اور ساتھ میں شرک کا رد بھی کرتا ہے. ابراہیم علیہ السلام حنیف تھے. ایک ہوتا ہے معاہد توحید کا بیان کرتے ہیں. حنیف جو ڈٹ کر ایک موقف پر کڑا ہوتا ہے اور دوسرے کے موقف کو توڑتا ہے، اور ایک بندہ وہ ہوتا ہے جو صرف اپنے موقف پر ڈٹا ہوتا ہے، کسی اور کا موقف توڑتا نہیں ہے، لیکن اپنے موقف پر بھی وہ ڈٹا رہتا ہے. لیکن بڑا درجہ کس کا ہوتا ہے؟ جو اپنے موقف پر ڈٹا ہوتا ہے، اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کے موقف کو ختم کر دے، زائل کر دے، سب کو غلط ثابت کر دے. یہ حنیف ہوتا ہے. تو حنیف بنو، ابراہیم بابا کی طرح بنو، اپنے موقف پر بھی ڈٹے رہو اور دوسروں کے موقف جو غلط ہے ان کو بھی غلط سمجھو. اور ہم یہ نہ ہو کہ تم اپنے موقف کو بھی کسی اور کی وجہ سے چھوڑ دو، اور تم اتنے جو ہے تو بیوقوف ہو کہ تم کسی اور کے موقف کو بھی چھوڑ دو. وما کان من المشرکین، اور نہیں تھے ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے. یہ نہ کہو کہ ابراہیم علیہ السلام کا باپ مشرک تھا تو معاذ اللہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی کبھی شرک کیا ہو تو بچپن میں. نہیں، وہ نہ مشرکوں میں سے کبھی نہیں تھے کیونکہ وہ پیغمبر تھے. تبھی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ خصوصاً قرآن کریم میں یہ آتا ہے وما کان من المشرکین، اور نہیں تھے وہ مشرکوں میں سے. وَوَصَّىٰ بِهَا ابراہیم بنیہ، اور وصیت کی تھی اس توحید پر ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو. وَيَعْقُوبَ، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی. یا بنیہ، اے اولاد، اے ہماری اولاد، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، بے شک اللہ نے چنا ہے تم لوگ کے لیے اسلام بطور دین. فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تو نہ مرو مگر ایسی حالت میں کہ ہو تم مسلمان. ام کنتم، آیا تھے تم شہداء موجود اذ حضر یعقوب الموت، جب حاضر ہوئے یعقوب علیہ السلام کو علامات موت کی. اس قالا لبنیہ، جب کہا انہوں نے اپنی اولاد سے، اپنے بیٹوں سے، ما تعبدون من بعدی، کس کی عبادت کرو گے تم میرے بعد. 12 بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام کے. قالوا نعبد الہک و الہ آبائک، کہا انہوں نے نعبدو، ہم عبادت کریں گے تیرے حاجت روا کی اور تیرے بڑوں کے حاجت روا کی. بڑے کون؟ یعنی ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کی. الہا واحدا، حاجت روا ایک کی. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی اللہ کے لیے گردن جھکانے والے ہیں. تِلْکَ أُمَّةٌ، یہ گروہ تھا نیک لوگوں کا، قد خلت، تاکید کے ساتھ گزر چکا. لہا ما کسبت، ان کے لیے بدلہ ان کے اعمال کا. وَلَكُمْ مَا کسبتم، اور تم لوگ کے لیے سزا تمہارے اعمال کی. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا اس کے بارے میں جو تھے یہ عمل کرنے والے. وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، اور کہتے ہیں یہ بنو یہودی یا نصرانی، تہتدوا، تم ہدایت پا جاؤ گے.
کل کہہ دیجئے بل ملت ابراہیمہ، بلکہ طریقہ ابراہیم علیہ السلام کا وہ ہے، بلکہ ہدایت طریقہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا، حنیفہ جو کڑے تھے توحید پر، توڑتے تھے شرک کو، یا جو بیان کرتے تھے توحید کا اور رد کرتے تھے شرک کا، وما کان من المشرکین، اور نہیں تھے ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے، حنیفہ جو بیان تھا توحید کا اور رد تھا شرک کا۔ دعا میں یاد رکھے۔